کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے۔ اللہ نے حصر کے ساتھ فرمایا قرآن میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ بعض صحابہ کے اقوال ملتا ہے کہ علم اللہ کے خشیے کے بغیر علم ہے ہی نہیں، وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کو معلومات ہو سکتی ہے، اور سمجھتے تھے معلومات کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، کہ معلومات کے لیے اسلام شرط نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو کہ علم دل کا علم چاہیے جو اس کو اللہ کے احکام پر ڈال دے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے۔ بھائی سے دعوت سے علم کا اخلاص حاصل کیسے ہو؟ دیکھو، اللہ کے راستے کا جو نفر ہے، خروج ہے، یہ خروج یہ ایمان، اعمال اور علم، ان تینوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، نفر تو عام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، نفر تو عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انفرو، حکم امت کو ہے، حکم امت کو ہے نکلنے کا، لیکن صرف اشکال کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب نکل جاؤ۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دین کے دوسرے شعبے ہیں، فتاوی ہیں، قضا ہے، بہت کچھ ہے، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ ان شعبوں کی ذمہ داریاں، ان شعبوں کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امت دین کی طلب لے کر انہی شعبوں کی طرف جائے گی، انہی شعبوں کی طرف جائے گی۔ اس لیے ہم بھی نہیں کہتے اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ دین کے شعبے چھوڑ کر نکل جاؤ، قرآن بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب یکبارگی نکل جائیں۔ نعوذ باللہ کہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اس نفر سے دین کے شعبوں کا استخفاف، اس کا ہلکا پن یا اس کی افادیت کا کم سمجھنا یا اس کی ضرورت کو اہمیت نہ دینا، اللہ نہ کرے کہیں یہ بات پیدا نہ ہو جاوے۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں، اور امت یہاں مطلوب ہے، امت یہاں مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایمان والے سب ایک ساتھ نکل جائیں۔ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں نکلے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں ليتفقهوا في الدين، کہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ معلومات نہیں فرما رہے کہ دین کی معلومات حاصل کر لے، کہ معلومات کا تو میں آپ کو کیا حال بتاؤں، رواجی طریقوں نے امت کو علماء سے مستغنی کر دیا ہے، کہ کیا ضرورت ہے عالم کی؟ ایک بٹن دباؤ، جو ان سے چاہو مسئلہ دیکھ لو، جو ان سے چاہے حدیث دیکھ لو۔ حالانکہ تربیت جو صحبت کو چاہتی تھی،
خدا کی قسم صحبت تو انسان کے علاوہ کوئی مخلوق قابل صحبت ہے ہی نہیں. صحابہ نے آپ کی صحبت سے علم لیا ہے, تابعین نے صحابہ کی صحبت سے علم لیا ہے. مصاحبت تو اور تربیت تو کسی مخلوق سے ممکن ہی نہیں ہے سوائے انسان کے. یہاں آلات پر علم ڈال دیا ہے کہ اب علماء کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ ہے کہ امت کو علماء کی ضرورت نہ رہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا, مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی ہرگز نہیں کرے گا. رواج ترقی کرے گا. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا, بالکل ابتدا میں خطبہ مسنہ کے بعد ہی عرض کر دیا تھا کہ کوئی طریقہ کسی سنت کا متبادل نہیں ہے. کہ امت جا رہی ہے سہولت کی طرف, اور سہولت کھینچے گی رواج کی طرف, اور سنت کھینچے گی مجاہدے کی طرف. اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے میرے دوستو عزیزو, علم تو علماء کی صحبت سے حاصل کیا جائے گا. اللہ کے راستے کے نفر کے ساتھ تفقہ فی الدین کا کیا تعلق ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نکلے اللہ کے راستے میں لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈراویں. کیا بھائی, مقامی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بغیر نکلے بھی مقامی لوگوں کو ڈرا سکتے تھے. یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے یہ نکلیں, اللہ کے راستے میں نکلیں اور تفقہ فی الدین حاصل کریں, پھر جا کر مقامی لوگوں کو ڈراویں. اس کے نفر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے راستے کا نفر لازم ہے اور متعدی ہے. اس آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں کہ لازم بھی ہے, متعدی بھی ہے, اپنے لیے بھی ہے, دوسروں کے لیے بھی ہے. لیتفقہوا فی الدین لازم ہے, وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ یہ متعدی ہے کہ اپنے لیے بھی نکلنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی مثال جو خود لے کر آئے ہیں اور ہدایت کی مثال بادل سے دے کر امت کو حرکت پر ڈالا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ علماء کنواں ہیں, جس کو علم حاصل کرنا ہو کنویں پر آوے. یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور میرے علم کی مثال بادل کی طرح ہے کہ بادل خود جاتا ہے زمینوں پر. 3 قسم زمین کے بیان فرمائیں. ایک زمین وہ جو پانی کو جذب کر لے اور درخت اور گھاس اگاوے. ایک زمین وہ جو پانی کو جمع کر لے, لوگ پیئیں اور پلاویں. ایک زمین وہ پانی سے برس کر بہ جاوے کہ اس نے اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, اس زمین نے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن بادل سب پر برس رہا ہے. میرے دوستو, بزرگوں, عزیزو, اس طرح علم اور علماء کو حرکت میں رکھا تھا, کیونکہ علم امت کی امانت ہے. علم امت کی امانت ہے, اس امت تک پہنچانا ہے, اس امت تک پہنچانا ہے. جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو بھیجنا چاہتے گورنر بنا کر ملک سے باہر, اصل مقصد ہوتا تھا دین کی تعلیم دینا, اور ان کے جو مسائل ہوں ان کو بھی حل کر دینا. اور ایک صحابی نے تو انکار ہی کر دیا حضرت عمر کو کہ میں تو گورنر کے لیے جاؤں گا نہیں, ہاں اگر آپ مجھے دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں, جہاں چاہے بھیج دو. اللہ کے نبی کی سنت سکھانے کے لیے اور قرآن سکھانے کے لیے اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن گورنری کے لیے میں نہیں جاؤں گا. میرے دوستو عزیزو, اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا, متحرک بنایا تھا. معلم بنایا تھا, متحرک بنایا تھا, اور مزاج یہ بنایا تھا کہ دیکھو علم امت کی امانت ہے, اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا.
علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا، کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا، اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان جو بہت عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان تھی وہ پیش کی، اور بطور ہدیہ کے پیش کی ہے، پڑھانے پر کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، بطور ہدیہ کے پیش کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ابی اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا میں نے فلاں کے بیٹے کو قرآن سکھلایا تھا، اس نے مجھے ہدیے میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابی اگر اس کو لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دو۔ حالانکہ ہدیے سے زیادہ پاکیزہ مال کوئی نہیں ہوتا، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کو پڑھائیں گے آپ کو اور ہم آپ کو کمان ہدیے میں کمان دیں گے پڑھانے کے بدلے میں، کیونکہ جو چیز جو عمل کسی وظیفے کے ساتھ مربوط ہو جائے گا اس میں سے عمومیت ختم ہو جائے گی، ہر ایک کو معلم بنایا۔ آپ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو دوسروں کو پہنچا دو۔ یعنی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جمع تھے، آپ نے ایک بات فرمائی، پھر یہ فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہیں کمرے میں وہ باہر والے جو اندر نہیں آ سکے ان کو پہنچا دیں، اتنا ایک آیت بھی آتی ہو تو پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسروں کو پہنچا دو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، علم کو عام کرنے کے لیے اور امت سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا مزاج بنایا تھا کہ تم امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ، امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یہاں سیکھنے کے لیے آتے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلباء کو اپنے ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، صحابہ آنے والوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے کھلانے کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طلباء تھے وہ خود لکڑیاں کاٹ کے لاتے جنگلوں سے، اور انہیں بیچتے اور ان سے بکری خریدتے، اور تازہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں خود پہنچاتے۔ ایسے طلباء تھے پڑھنے والے کہ وہ آپ کے سارے گھرانوں کا خرچہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ پھر ابو ہریرہ جیسے محدث کیوں نہ تیار ہوں اور معاذ بن جبل جیسے مفتی کیوں نہ تیار ہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے، ان کو بیچتے، اور انہیں بیچ کر جو اس سے آمدنی ہوتی اس سے بکری خرید کر گوشت کاٹ کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ مزاج بنایا تھا، اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے قرآن سکھلانے والو اور اے دین سکھلانے والو، اس پر اجرت نہ لو ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ جو پڑھانے کا وظیفہ ہے یہ پڑھانے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ وقت کا بدل ہے، ورنہ خدا کی قسم دین کی تعلیم کا تو جنت کے سوا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں، دین کی تعلیم کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ تو وقت کا بدل ہے کہ ہمیں آپ کو تجارت سے ہٹا کر تعلیم پر لگا دیا ہے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملتے ہی بازار چل دیے چادریں لے کے، اب مومنین کہاں جا رہے کہ بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں، کہ نہیں آپ کو وظیفہ ہم دیں گے، آپ امور خلافت دیں گے۔